شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین. معزز سامعین و ناظرین، مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی رمضان ٹرانسمیشن ضیاء القلوب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ ہم رمضان المبارک کے ہر دن کا پروگرام مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے کسی موقر ذیلی ادارے کے اندر پہنچ کر وہاں سے اس کو براہ راست نشر کر رہے ہیں. آج ہم موجود ہیں دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان. یہ وہ عظیم ادارہ ہے جو ایک طویل عرصے سے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تعلیمی مشن اور ویژن کے مطابق دین متین کی خدمت سر انجام دے رہا ہے. اور اس ادارے کے پرنسپل محترم المقام حضرت علامہ پیر محمد انور قریشی زید مجدہ آپ ہیں، جو ایک عظیم عالم دین بھی ہیں، عالم باعمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مبلغ اسلام اور خطیب الاسلام ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے. سادہ طرز زندگی اور بات کے اندر اثر پذیری اور حسن و جمال یہ ان کا خاصہ ہے. تو ہم آج ان سے جس موضوع پہ بات کریں گے، آج کا ہمارا موضوع تصوف اور احیاء القلوب کے حوالے سے ہے کہ علم تصوف کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے سے غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. تو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح تصوف کی جو شکل ہے وہ سامنے آ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج بہتر ہے؟ جی الحمدللہ، شکریہ. ایک تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں وقت عطا فرمایا، اور دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان کے کچھ طلباء بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے آج کل کہ تصوف متوازی دین ہے اور تصوف کو دین سے الگ تھلگ کوئی چیز بتایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے میں الحسنات میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ وقت دیا اور ہمارے ادارے میں عزت مآب محترم ڈاکٹر محمد نعیم الدین اظہری صاحب کی قیادت میں تشریف لائے. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم فیضان ضیاء الامت کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. جو بات قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اس سلسلہ میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تصوف کوئی نئی یا عجمی اسلام کے خلاف سازش نہیں، بلکہ تصوف کی اصولی مباحث قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے عمل میں اور خود عہد نبوت میں ہمیں ملتی ہیں. مثلا تصوف، جس طرح کے بعض ہمارے اکابرین صوفیاء نے ارشاد فرمایا کہ یہ صفا سے نکلا ہے، گویا تصوف باب تفاعل کا مصدر ہے. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اپنے باطن کی صفائی کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. اور واضح بات ہے کہ اسلام ایک کامل نظام زندگی ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں حیثیتوں میں اس کی اصلاح اور رہنمائی کرتا ہے. اسلام کے ظاہری احکام اس کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، عبادات کے ذریعے اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ اس کا باطن، اس کا دل، یہ تزکیہ اور ان چیزوں سے ہوتا ہے. اور تزکیہ بنیادی چیز ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا آدمی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا
یعنی نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ آدمی نامراد اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر دیا اور اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ تو گویا تزکیہ قلب اور تزکیہ ذات یہ اسلام کا باطنی نظام ہے، اور یہ خود فرائض نبوت میں شامل ہے، جیسے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہاں فرائض نبوت میں تزکیہ کو بنیادی آپ کے فرائض میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں حضور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے فرمایا کہ تزکیہ میں آپ کو ایک مرکزی نبوت کی ذمہ داریوں میں تزکیہ بھی ہے، تو آپ کا تزکیہ کرنے کا اور انداز تربیت کیا تھا، اور کیسے آپ صحابہ کرام کے دلوں کو پاک فرمایا کرتے تھے؟ یقیناً چونکہ آپ کے فرائض میں یہ بات شامل تھی اور اس نے آپ کو بدرجہ اتم ادا کیا، تو تزکیہ قلب کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ دل کو ان گھٹیا عادات سے پاک کیا جائے کہ انسان کے اندر نخوت، کبر اور ذات پرستی، انا پرستی یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ للہیت سے عبارت ہو، یعنی وہ اپنی ذات کو ختم کر کے اپنا ہر کام اللہ کے حوالے سے، اللہ کی رضا کے حوالے سے کرے، چونکہ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے اور وہی دلوں کا مالک ہے، لہذا دل جب اللہ کے لیے صاف ہوگا، خالص ہوگا، تو اس وقت تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو جب ایک بندہ مومن اپنی زندگی، موت اور جملہ اعمال اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، تو یہی حقیقت میں تزکیہ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ دل کا تعلق اللہ سے ہو جائے، کہ دل سوچے بھی تو اللہ کے لیے، اور جو اس سے کسی قسم کا عمل کا ارتکاب ہو، اس کے اندر خیالات آئیں، وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ پہلا تو تعلق باللہ قائم کیا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ دوسرا، اپنے نفس کو گھٹیا صفات سے پاک کرنے کا صحابہ کرام کو سبق دیا، یعنی انہیں عاجزی کا سبق دیا کہ انسان عاجزی و انکساری سے ہی باکمال بنتا ہے۔ اسی طرح ذاتی خواہشات کی بجائے اللہ کی رضا کو مقدم کرنا، یہ صحابہ کرام کو آپ نے عملاً تعلیم فرمایا۔ اس سلسلہ میں آپ کا ذاتی کردار صحابہ کے سامنے تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ جو بھی آپ کا عمل ہوتا تھا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا۔ تو گویا پہلے سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے تزکیہ یہ کیا کہ ہمارے تمام معاملات اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی ذات کو گھٹیا اوصاف جو کہ انسانیت کے لیے یا ایک اچھے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے ہمارے دلوں کو پاک ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ معترضین طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور کچھ نام نہاد متصوفین انہیں ان کا موقع بھی دے دیتے ہیں۔ جی بے شک۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں صوفی کونسلز قائم کی جاتی ہیں، نام تصوف کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں رنگا رنگ میوزک کی محفلیں، مرد و زن کا اختلاط، اور پھر بے عملی، غیر شرعی حرکات وہ نظر آتی ہیں۔ جی۔ تو پھر اس قسم کے جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دینے کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ کس طریقہ کار سے ان کو دور کیا جائے؟ آج کل مخالفین تصوف جتنے اعتراضات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اصل تصوف پر اعتراض وارد نہیں ہوتے، بلکہ ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو کہ متصوفین ہیں، یعنی صوفی بنے ہوئے ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بناوٹ کی ہوئی ہے۔
اصل تصوف تو عین اسلام کے مطابق تزکیہ نفس کا نام ہے، رضائے الہی کے حصول کا نام ہے، دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کو ہر چیز پر مقدم کرنے کا نام ہے۔ اور واضح بات ہے اللہ کی رضا کا بہترین ہمارے پاس نمونہ شریعت مطہرہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کی ایک نمائندہ صورت ہمارے پاس ہے۔ لہذا جو عمل شریعت کے تابع ہوگا، شریعت کے عین مطابق ہوگا، اسے ہم اصل تصوف کہیں گے، اور وہی چیز ہمارے باطن کی صفائی کرے گی، اور وہی چیز ہمارے اندر تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ پیدا کرے گی۔ اور جو چیز شریعت کے خلاف ہے، لہذا واضح بات ہے یہ ایسی ہے کہ ایک آدمی اگر ایک ڈاکٹر کی کسی غلطی کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ تمام طبی غلط ہے، تمام ڈاکٹری سسٹم ہی غلط ہے، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ وہ اس ڈاکٹر کی ذاتی غلطی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کی ذاتی کمزوری کو تصوف پر تھوپنا یہ انصاف سے بعید ہے۔ انصاف یہ ہے کہ تصوف قرآن، حدیث اور صحابہ کے اعمال کی حسین نمائندگی ہے، لیکن آج کچھ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں تصوف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زیادہ دخل خواہش نفس کا ہے۔ اللہ ہم سب کو خواہش نفس کی اتباع سے بچائے۔ بہت اچھے۔ اور اس میں حضور یہ بھی فرمائیں کہ احیاء القلب یعنی دل کو زندہ کرنا، یہ بھی تصوف کے مرکزی مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ اب اس کے لیے صوفیاء نے مختلف طریقے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں، کچھ لطائف کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں فلاں لطیفہ ہے، اس کو جاری کریں پھر دل جو ہے وہ زندہ ہوگا، اور کچھ دیگر طریقے ذکر کرتے ہیں، کچھ اس کے لیے خلوت کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا فرمان ہے، کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ ہمارے سامنے تو اس سلسلہ میں حضرت سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات بہترین رہنمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کے لیے شریعت سے بڑھ کر کوئی کارآمد نسخہ نہیں، اور شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور وہ یہی ہے کہ عمومی طور پر انسان کا دل جو میلا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی محبت میں اللہ کو بھول جانا، یہ اصل میں دل کی موت ہے۔ احیاء قلب کا معنی ہے دل کو زندہ کرنا، یعنی دل کو ان چیزوں سے، اس مردگی سے بچانا جو کہ دل کو ختم کر دیتی ہے، بلکہ دل کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ تعالی چونکہ اصل حیات کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، حی و قیوم اللہ ہے، لہٰذا حقیقت میں زندہ وہ بندہ ہے جس کا دل زندہ ذات سے وابستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ لہٰذا جس کا جتنا دل اللہ سے وابستہ ہے اتنا اس کا دل زندہ ہے۔ تو گویا احیاء قلب حقیقت یہ ہے کہ دل کا جتنا اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا اتنا وہ زندہ ہوگا، اور یہ تعلق اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات کو پیچھے۔ اور شریعت میں دنیا ہے کیا؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ہر وقت گوشہ نشینی اختیار کرو، راہبانیت اختیار کرو، کوئی کاروبار نہ کرو، معاملات زندگی نہ کرو، ازدواجی زندگی اختیار نہ کرو، بلکہ اس کی بہترین ترجمانی ایک ایسے بزرگ نے کی ہے جو عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، عارف بھی ہیں۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کو معاشو نکرا ہو فرزند و زن، کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا۔ جسے اللہ یاد ہے وہ محلات میں بھی رہتا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار نہیں تھے؟ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر مالدار نہیں تھے؟ مال اور دنیاوی آسائشیں ہونے کے باوجود اگر آدمی کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ تو دنیا ہے اللہ کو بھول جانا، اور تصوف کی مین تعلیم ہی یہی ہے کہ دل کا رشتہ اللہ سے جوڑا جائے۔ لہٰذا اس لیے اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ عام دنیاوی خواہشات، صرف اتنی بات ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ان چیزوں کو، دنیا کو دین پر ترجیح نہ دو۔
باقی سارے معاملات کرو، کاروبار کرو، اپنے معاملات زندگی کرو، لیکن کسی بھی حال میں آپ کا دل اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا کثرت ذکر اور ہر وقت اپنے مولا کے ساتھ جڑا رہنا جی، جڑا اور رہے۔ اللہ کا ذکر جو کرتے رہنا۔ اب جی۔ میں اس میں صرف ایک بات یاد آئی، وہ ذکر کر کے اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ سائیں توکل شاہ امبالوی بڑے بزرگ ہوئے ہیں، جی۔ تو ان کی ملفوظات میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ پاس انفاس کیا ہے، یہ حبس دم کیا ہے، یہ بھی صوفیاء کے جی۔ اپنے اپنے احیاء قلب کے طریقے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں یہ فرمایا کہ پاس انفاس، ہر سانس جو ہے اس میں اللہ کا ذکر کرنا، سبحان سانس آئے اور جائے تو ذکر ہو، کیونکہ بے شک، جو دم غافل سو دم کافر۔ بے شک۔ اور حبس دم یہ ہے کہ اس سانس دن میں انسان 24,000 مرتبہ لیتا ہے، تو وہ غفلت میں گزرتے ہیں۔ تو پھر صوفیاء بعض یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ سانس روک کر پھر زیادہ تعداد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر سانس کا کفارہ وہ قضا ادا ہو جائے۔ تو اس سے پھر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک کی تعلیمات اور احادیث میں تو ہمیں یہ طریقے نہیں ملتے، تو کیا یہ بدعت کے مفہوم میں تو داخل نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس اعتبار سے پھر کیا ان کو جواب دیا جائے؟ سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے، وہ نیا کام جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن اگر کسی کام کی بھی کوئی نئی صورت وجود میں آتی ہے لیکن اس کی اصل روح اسلام کے خلاف نہیں ہے تو وہ بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کی ایک جدید ترجمانی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہماری زندگی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل الذی یذکر ربہ، کہ وہ بندہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ زندہ ہے، اور وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی طرح ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین اصل حیات کے مالک ہیں، لہذا جتنا کسی کی زندگی میں اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا اتنا گویا اس کا دل زندہ ہوگا اور وہ خود زندہ ہوگا۔ لہذا صوفیاء اپنے ہر سانس کو اللہ کے نام کرنے کے لیے کوئی بھی جو تجویز ایسی اختیار کرتے ہیں جو کسی شرعی ضابطہ سے نہیں ٹکراتی، قرآن و سنت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی، اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بھی حقیقت میں اللہ کی یاد کا ایک سپورٹنگ پوائنٹ ہے، ایک سپورٹنگ ذریعہ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا جا سکے۔ جی حضور، بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں اصل میں ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا جی کہ ہمارے بزرگ اس لیے یعنی ان کی مین تعلیم یہ ہے کہ آپ جس حال میں ہوں، تجارت میں ہوں، زراعت میں ہوں، مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، عدالت میں ہوں، اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے تو پھر آپ یعنی یہی تصوف ہے کہ ہر حال میں ظاہر و باطن میں بندے کا تعلق اللہ سے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک بزرگ کا اور غالباً وہ بھی مولانا روم کا شعر ہے، ایک ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کسی اپنے شاگرد یا مرید کو جب بھیجتے کسی علاقہ میں کام کرنے کے لیے دین کا، تو فرماتے کہ نمے گویم کے از دنیا جدا باش، باہر جائے کہ باشی با خدا باش، کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا چھوڑ دو، لیکن جہاں بھی جاؤ خدا باش، خدا کے ساتھ رہو، با خدا باش، اللہ کے ساتھ رہو، یعنی اللہ کی یاد، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہی ہر وقت تیرے سامنے۔ تو گویا اس کی زندگی کی پوری فکر پر صوفیاء تو اللہ ہی کو غالب کرتے ہیں اور اللہ ہی کا رنگ اس کی پوری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صوفیاء کرام ہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے دین کی روح کو سمجھا ہے اور صرف ظاہر پہ نہیں وہ کھڑے ہوئے، بلکہ وہ اس کے باطن تک انہوں نے رسائی حاصل کی ہے اور اس مغز کو حاصل کیا ہے جو قرآن حکیم کے احکامات کا ہے۔ لیکن اس میں یہ فرمائیے گا آخر میں کہ جو جدید ذہن ہے، جب اس کو اتنا تصوف سے دور کر دیا گیا ہے اور اس میں کچھ اپنوں کی کرم فرمائیاں بھی شامل ہیں کہ جو بعض ایسے لوگ دعوے دار بن گئے تصوف کے جو اس کے عین نہیں تھے، تو وہ جب ان کے سامنے آج کل نام بھی آ جائے تصوف یا صوفی کا تو وہ بدک جاتے ہیں۔ تو پھر اس جدید ذہن کو یہ حقائق پہنچانے کا کیا بہتر اسلوب ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اسلوب سب تو زیادہ تو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ ہے کہ جو
ایک تو ہے گفتگو کے ذریعے سمجھانا، اس میں ہمیں جدید طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ بات کو محض روایت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ عقلی دلائل دینے چاہیے جی جن کا تعلق موجودہ دور سے ہو۔ جی ہاں مثلا جس طرح کے اگر موبائل میں وائرس آ جاتی ہے تو اس کا کام سست پڑ جاتا ہے، اب اس وائرس کو جب دور کر دیا جاتا ہے تو وہی موبائل صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب دل میں خدا کی غفلت کی وائرس آتی ہے، دنیا کی محبت کی وائرس آتی ہے، انا پرستی، یہ چیزیں آتی ہیں تو دل بھی یوں سمجھ لیں کہ اس میں وائرس آ گئی ہے کہ اس کا حقیقی تعلق اللہ سے نہیں، اور انہی چیزوں کو دور کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا ذہن میں خیال رکھنا اور آخرت کی فکر کرنا اور دنیا کی محبت سے دور رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور احکامات کی طرف توجہ دینا، اگر ہم یہ اختیار کریں تو اس سے ہمارا دل جو ہے اس کی وہ وائرس دور ہو جائے گی اور وہ تازہ، اور یہ ہوتا ہے توبہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں تو اس سے یہ چیزیں ہمارا یعنی دل دوبارہ اس بیماری یا وائرس سے نکل کر ایک صحیح دل بن جائے گا، اور صحیح دل ہی اللہ کے جلووں کی آماجگاہ ہے۔ رمضان المبارک کے یہ روح پرور ایام ہیں تو اس میں دل جو ہے وہ اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور روزے کی نعمت انسان کو نصیب ہوتی ہے، تو اس میں تو تصوف کے ان مفاہیم کو سمجھنے کا زیادہ سنہری موقع ہے۔ ابھی آپ نے وہ وائرس کی یہ جس طرح مثال دے کر گویا کہ ایک جدید ذہن کو سمجھانے کی بات کی تو مجھے یہ یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست جو فزکس اور کمپیوٹر سائنس کے وہ تھے، انہوں نے یہی بات کی، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر ہے، تو اگر ہارڈ ویئر گھر میں بہت قیمتی پڑا ہو لیکن اس کا سافٹ ویئر کام نہ کر رہا ہو تو وہ کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں، تو اسی طرح انسان کا باطن اس کا سافٹ ویئر ہے۔ تو یہ واقعتاً جدید مثالیں ہیں جو جدید ذہن کو اپروچ کرتی ہیں۔ حضور آپ نے نوجوانوں کو تصوف کی طرف لانے کے حوالے سے نئے طریقوں اور اسالیب کا ذکر کیا، تو یہیں اگر آپ ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ تصوف اور اس کی تعلیمات کے فروغ میں عصر حاضر میں آستانہ علیہ بیرہ شریف اور بالخصوص حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کردار ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ الحمدللہ آستانہ علیہ بیرہ شریف کا اس وقت علمی اور روحانی جو کام ہے وہ آفاق عالم میں متعارف ہے اور سب لوگ جانتے ہیں، تو بہرحال ہمارے علاقے میں بطور خاص میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نظر عنایت ہے حضرت سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک تو خود آپ کی ذات ایک چلتی پھرتی تصوف کی کامل اس دور میں سنت نبوی کے مطابق تصویر تھی۔ مجھے یہاں ہمارے ایک گورنمنٹ ہائی اسکول کے ٹیچر تھے اور وہ ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں، ملک اللہ صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن موضع کوڑا میں حضور ضیاء الامت نے تشریف لانا تھا، تو میں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو میرا ایک دوست کہنے لگا یار آج میرا ایک کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ادھر نہ جائیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آج تو یہ میں نے کوڑا جانا ہے، وہاں سنا ہے کہ مفسر قرآن جسٹس کرم شاہ صاحب آ رہے ہیں تو میں تو وہاں جاؤں۔ بہرحال کچھ تکرار کے بعد وہ قائل ہو گیا، اگرچہ وہ ساتھی کوئی مذہبی نہیں تھا بلکہ سیکولر ذہن کا آدمی تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ آج آپ میرے ساتھ چلیں، یہ کام کرتے ہیں، کل آپ کا کام کر لیں گے۔ تو ہم وہاں کوڑا پہنچے تو کہتے ہیں کہ جب وہاں گئے تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے تھے، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے سنا، رش تھا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد جب ہم فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے اس دوست سے پوچھا، حالانکہ وہ سیکولر ذہن کا تھا، دین کے قریب نہیں تھا، میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ تم یہاں آئے تو تم نے کیا محسوس کیا؟ تو اس نے کہا کہ یار میں تو کچھ اور سمجھتا تھا مولویوں کو، لیکن میں یہاں آیا ہوں تو حضور ضیاء الامت کی گفتگو کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ایسے انسان کو دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے یہ بات مان چکا ہوں کہ واقعی اسلام سچا دین ہے، اور واقعی یہ شخصیت ایسی پرکشش تھی کہ میں تو صرف ان کی زیارت میں ہی کھو کر رہ گیا اور میرا دل بہت زیادہ یعنی ایک تصوف کی انجمن تھے آپ جو ہے وہ انجمن کا ایک چلتا پھرتا پیغام۔ سبحان اللہ۔ اور حضور دیوان کریم نے جس طرح حضرت ضیاء الامت کے اس پورے مشن کو آگے بڑھایا ہے اور تصوف کی تعلیمات کو آپ لے کے چل رہے ہیں،
اس پہ بھی آپ کچھ جی میں ارشاد ضرور عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ ہمارے دارالعلوم کے سالانہ جلسہ میں حضور علامت تشریف لائے تو ہمارے شہر سے ایک سید اسکول ٹیچر تھے، وہ بڑے ریاضی کے ماہر تھے، وہ ان دنوں یہاں پڑھاتے تھے اور وہ بھی علماء کے قائل نہیں تھے، خود وہ نمازی تھے، نیک آدمی تھے، سید تھے، لیکن وہ علماء کے بالکل قائل نہیں۔ تو چونکہ ہمارے ادارے میں وہ بچوں کو ریاضی اور انگلش پڑھاتے تھے، میں انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آج ہمارا اس طرح پروگرام ہے تو وہ تشریف لائے، تو وہ اگلے دن مجھے نہیں کلاس میں کہنے لگے کہ یار میں علماء اور ان طبقوں کا قائل نہیں، لیکن رات میں قریشی صاحب کے پیر صاحب کو دیکھ کر یہ مان گیا ہوں کہ اس دور میں بھی اللہ کے ولی دنیا میں موجود ہیں۔ اور بالکل اس پچھلے پروگرام میں جب جو ہمارا یہ پروگرام 5 جنوری کو ہوا، 5 جنوری 2025 کو، تو اس میں حضور قبلہ دیوان کریم ہمارے مرشد کریم حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب تشریف لائے، تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ یار اس آپ کی کانفرنس کی جو دیگر اثرات تھے وہ تو اپنی جگہ، لیکن قبلہ پیر صاحب کا یعنی حضرت دیوان کریم کا وہاں موجود ہونا، وہ کہنے لگا کہ بڑی مدت کے بعد مجھے یاد آیا کہ جب حضور ضیاء الامت محفل میں تشریف لاتے تھے جو ایک سکون اور روحانیت ہوتی تھی، وہی آج ہمیں حضور دیوان کریم کی صدارت اور موجودگی میں محسوس ہو رہی ہے۔ تو گویا الحمدللہ آپ کامل طور پر حضور سیدی ضیاء الامت کے روحانی فیوضات کے وارث سے کامل ہیں، اور الحمدللہ آپ کو بھی دیکھ کر ایسے ہی بندے کو اللہ یاد آتا ہے جیسے حضور ضیاء الامت کو دیکھ کر۔ اب ہمارے کچھ طلباء جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی کوئی ہم تعارف کے ساتھ ساتھ ایک سوال لے لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ کاظم علی ہے اور میں اسی دارالعلوم کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا قبلہ استاد جی سے سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں پیر کامل کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ کس طرح پیر کامل کی ہم تلاش کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح بات ہے کہ پیر مرشد کو کہتے ہیں، مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، تو حقیقت میں رہنمائی تو اللہ رسول کی ہے، جسے ایک مومن جب اپناتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے تو وہ اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی وہی رہنمائی شریعت کے دائرے میں کر سکے۔ لہٰذا مرشد رہنما ہوتا ہے اور رہنما شریعت سے ہی رہنمائی لیتا ہے، اور اس کے لیے ایک آسان سی بات ہمارے بزرگان دین نے فرمائی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ولی میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیتا بلکہ دنیا سے وہ کنارہ، یعنی دنیاوی وہ امور جنہیں عام دنیا داری سمجھا جاتا ہے، یعنی جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ دنیا خدا سے غفلت اور دوری کا نام ہے، یعنی وہ دنیا سے دور ہو، دنیاوی ان تقاضوں سے دور ہو جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ جو سب سے میں سمجھتا ہوں ایمان کے بعد ضروری ہے، وہ اتباع شریعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنے والا، کیونکہ قرآن کریم میں آیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کا محبوب ہی ولی اور مرشد ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ کثرت ذکر اس کا عمومی وظیفہ حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد قمر زمان ہے اور دارالعلوم اعظہ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا قبلہ استاد جی سے سوال یہ ہے کہ جناب یہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ تحصیل جو ہے پسماندہ تحصیل ہے اور یہ بیک ورڈ سا علاقہ ہے، تو آپ نے اسی کا انتخاب کیوں کیا ہے اور اس میں آپ کو بنیادی طور پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی انتخاب نہیں ہوتا، الحمدللہ ہم جتنے بھی وابستگان حضور سیدی ضیاء الامت ہیں، یہاں ہماری ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو قبلہ حضرت صاحب نے مجھے یہاں بھیجا 1981 کے اندر
کہ تم پنڈ دادن خان جاؤ، تو میں یہاں بیٹھ گیا. اور واضح بات ہے اس وقت یہ علاقہ بہت بیکورڈ تھا کہ موٹر وے وغیرہ نہیں تھی، اور ٹرین آتی تھی، اور وہ بھی ٹرین کا نظام پتہ ہی ہے آپ کو پاکستان کے اندر، تو انتہائی مشکلات تھیں آنے جانے میں. لیکن الحمدللہ حضرت صاحب قبلہ نے بٹھا دیا، میں بیٹھ گیا، بس کام کرتا رہا. اور الحمدللہ ہمارے پیش نظر وہی بات ہے جو حضور سیدی ضیاء الامت کے پیش نظر. 1984 کے اندر میں اسلام آباد گیا تو وہاں ایک میجر صاحب حاضر سروس تھے، انہیں میری تقریر پسند آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو گورنمنٹ ملازمت یہاں CID کے تحت ایک مسجد میں ملازمت دلواتے ہیں، اس دور میں 16ویں گریڈ میں. تو انہوں نے پوچھا آپ BA ہیں؟ میں نے کہا میں BA ہوں. انہوں نے کہا مجھے آپ اپنے کاغذات دیں، میں آپ کی سلیکشن کروا لیتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ جی ہم تو حضور ضیاء الامت کے حکم سے وہاں بیٹھے ہیں جہاں میں بچوں کو ادیب عربی کا امتحان دلانے گیا تھا راولپنڈی، تو ان دنوں پھر اسلام آباد اسٹے تھا. تو میں نے کہا کہ حضرت صاحب جو کریں، تو وہ بڑی خوش ہو کر کہنے لگے کہ حضور سیدی ضیاء الامت کے بارے میں کہ جسٹس پی کرم شاہ صاحب تو میرے بڑے دوست ہیں اور ان سے میرے تعلقات ہیں، تو میں ان سے بات کر لوں گا. پھر انہوں نے بات کی جب، تو مجھے واپسی پر ان دوستوں نے بتایا کہ میجر صاحب کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ہم روایتی بھکاری نہیں ہے کہ جہاں سے بھیک زیادہ ملے وہاں کشکول پھیلایا جائے، بلکہ ہم مشنری لوگ ہیں، ہم مشن کے تحت چلتے ہیں. لہٰذا یہ آپ جو چارج دے رہے ہیں کہ میں 16ویں گریڈ میں ملازمت انہیں کرواؤں گا، یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک کچھ نہیں. انور قریشی نے پنڈ دادن خان ہی رہنا ہے، اگر آپ کو کوئی اور آدمی چاہیے تو آپ فرمائیں، ہم آپ کو، ہمارے بہت سے علماء ہیں. تو پھر الحمدللہ وہاں ہمارے ڈیرہ شریف کے ہی ایک ساتھی تھے جو اسلامک یونیورسٹی میں ڈیرہ شریف سے فارغ ہو کر مزید کورس کر رہے تھے، انہیں وہاں پھر متعین کر لیا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مشن تھا، آپ اس مشن کے تحت جہاں اپنے شاگردوں کو بٹھا دیتے ہیں الحمدللہ بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے مناسب سمجھا تو آپ کے پیچھے میں الحمدللہ یہاں بیٹھ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عاقب سجاد ہے اور میں ادارہ اعظم میں متعلم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے تحریک حی علی الفلاح کے نام سے یہ تحریک جو ہے وہ شروع کی ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور ان مقاصد میں آج تک کس حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جوان کسی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں جو مستقبل میں قوم کی ہر لحاظ سے تہذیب، تمدن، علم، باقی چیزوں کے وارث ہوتے ہیں. تو نوجوانوں میں، ینگ جنریشن میں دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے تحریک حی علی الفلاح کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے ہم تنظیم البدر کے نام پر کام کرتے رہے، لیکن اس نام پر چند اعتراضات سے، بعض وجوہات سے، تو ہم نے تحریک حی علی الفلاح اس کا نام رکھا. تو میرا فوکس یہی تھا کہ ہم جوان بچوں کے اندر دین پسندی پیدا کریں کہ خود وہ اچھے مسلمان بنیں، اور ان کے اندر یہ جذبہ کریٹ کیا جائے، بڑھایا جائے کہ وہ دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے کی دعوت دیں اور دین کی طرف لائیں. تو الحمدللہ اس سلسلہ میں ہم کافی کامیاب ہیں کہ بہت سے علاقوں میں، گاؤں میں، شہروں میں ہماری تنظیمات ہیں جو الحمدللہ مصروف عمل ہیں، اور کافی حد تک اطمینان بخش ہماری اس میں کامیابی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے حافظ عبد الرحمن اور ادارہ حاضہ کا میں طالب علم ہوں. اور استاد جی سے میرا یہ سوال ہے، آپ نے جب تحریک حی علی الفلاح قائم کیا اور اس کے وقت جب ابتدائی مشکلات آپ کو جن کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی آگاہی کر دے تاکہ نوجوان جو جنریشن ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو دین اسلام کی طرف لایا جائے. واضح بات ہے کہ جوانوں کو دین کی طرف لانا کار دارد ایک کام تو ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کے لیے مسلسل کام کیا، ہفتہ وار پروگرام کیے، ماہانہ پروگرام کیے، سالانہ میٹنگز کی پنڈ دادن خان میں، اور خود میں گاؤں گاؤں جاتا تھا اور وہاں تربیت ہی ہماری نشستیں ہوتی تھیں جس کے اندر دینی تعلیمات کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. اس طرح الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوئی.
اور چونکہ الحمدللہ علاقہ بھر میں حضرت سیدی جلال امت کا ایک نام ہے، احترام ہے، ہمیں وہ بھی ایک سپورٹ بیک پر تھی، اس وجہ سے الحمدللہ ہمیں کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بس یہی ہے کہ کچھ کام کیا ہے، جد و جہد کی ہے، دوستوں میں بیداری پیدا کی ہے، تو الحمدللہ اس کے نتائج میں سمجھتا ہوں جو بھی آدمی خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ اس کی خلوص کا اس کا ضرور ثمر دیتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ علاقہ بھر کے تعاون کرتے ہیں اور الحمدللہ اچھے انداز میں تحریک چل رہی ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا خوبصورت انیشیٹو ہے تحریک حی علی الفلاح کی شکل میں، کہ نہ صرف طلباء یہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں بلکہ علاقہ بھی معلوم نہیں ہے، اور ان کو دینی رہنمائی بھی مل رہی ہے، ان کی تربیت اور تزکیہ کے معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل تقلید عمل ہے، جس سے بیرا شریف کی باقی جتنی برانچز ہیں ان کو بھی اس ماڈل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب آخری سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد زین العابدین ہے اور میں دارالعلوم محمدیہ رضویہ کلاس ایف کا طالب علم ہوں۔ تو میرا قبلہ استاد جی سے سوال یہ ہے کہ آپ بیسیکلی ہاتھی وینڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو اس علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ کو قبلہ پیر صاحب نے اسی علاقے میں کیوں بھیجا جب کہ آپ وہاں پر بھی دین کی تبلیغ کر سکتے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اسی دین کی طرف آنے کا ہی کیوں جو ہے وہ اختیار کیا؟ کسی اور پیشے میں یا دنیا داری میں بھی آپ تشریف لے جا سکتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جواب ہو چکا ہے کہ اس علاقے میں مجھے حضرت سیدی جلال امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا، تو جہاں آپ اپنے شاگردوں کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے، کام کرتے تھے، اور میرے یہاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ مجھ سے قبل یہاں انجمن علماء مصطفیٰ موجود تھی، اور انہیں اپنی دینی کام چلانے کے لیے ایک عالم کی ضرورت تھی، لہٰذا یہ پھر ڈیرہ شریف حاضر ہو گئے اور قبلہ حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ اور چونکہ میں عہد طالب علمی سے تقریریں وغیرہ کرتا تھا تو میرا ایک نام تھا، تو انہوں نے وہاں میرا نام لے کر یہ عرض کی، تو میں اس چیز کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اہل پنڈ دادن خان نے یہاں مجھے لانے کے لیے سیال شیف بھی رابطہ کیا، تو پنڈ دادن خان میں میرے بھیجنے میں ابتدائی حکم حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کا تھا، جو اہل پنڈ دادن خان کی درخواست پر آپ نے قبلہ حضرت صاحب کو فرمایا کہ اس نام کا یہ بندہ آپ سے جو مانگ رہے ہیں آپ انہیں دیں اور ان کی سرپرستی کرے، تو اس طرح پنڈ دادن خان میں میری تعیناتی ہوئی۔ باقی یہاں ضرورت تھی تو یہاں میں آگے سے یہاں الحمدللہ کام کر رہا ہوں۔ اسے حاجت نہیں مشاتگی حسن معنی کی کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ آپ نے خوبصورت گفتگو سنی جس میں تصوف کے حوالے سے اور رمضان مبارک کی برکات کے حوالے سے گفتگو شامل، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ محمد اظہر قریشی صاحب جی مجدو خلیفہ مجاز آستانہ علیہ ڈیرہ شریف، آپ کی اس علاقے کے اندر آمد اور دین کے لیے قربانیاں ان کا ذکر شامل تھا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت عطا فرمایا، اور اللہ کریم آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ معزز سامعین، اب یہ پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوگا، اور اس کے آخر میں آپ دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان جو بیرا شریف کی موقر برانچ اور ادارہ ہے، اس کی ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گے، اس کا تعارف آپ تک پہنچے گا، اور کل ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هل لك سر عند الله؟ دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان ایک عظیم و شان دینی و تعلیمی مادر علمی ہے جس کی بنیاد 7 مئی 1980 عیسوی میں انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنڈ دادن خان نے نہایت خلوص، اخلاص اور بلند مقاصد کے تحت رکھی۔ لك صدقات تخفى لا يعلمها، اور اس ادارے کو وہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس کی بنیاد خود حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے مبارک سے رکھی اور اسے اپنی خصوصی دعاؤں اور روحانی فیضان سے نوازا۔ يكبر قدرك عند الله
قصص لا تكشف آپ کے بعد آپ کے خانوادہ خصوصاً جانشین حضور ضیاء الامت حافظ پیر امین الحسنات شاہ صاحب نے ہماری ہر طرح کی دستگیری فرمائی۔ قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے پر مزید عنایت فرماتے ہوئے اپنے نہایت معتمد ممتاز عالم دین اور خطیب عصر جناب پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب کو اس ادارے کی سربراہی کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کی مدبرانہ قیادت میں دارالعلوم نے علمی، تعلیمی اور تنظیمی میدان میں نمایاں ترقی کی۔ أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى دارالعلوم محمدیہ رضویہ میں مڈل پاس طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے، جہاں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے مروجہ نصاب کے مطابق ادیب عربی، عالم عربی کے ساتھ ساتھ میٹرک، ایف اے اور بی اے تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف۔ یہ ادارہ لڑکوں کے لیے شعبہ حفظ قرآن، درس نظامی اور جدید عصری علوم کا ایک حسین اور مؤثر امتزاج ہے، جہاں دینی بصیرت کے ساتھ ساتھ عصری آگہی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ قصص لا تكشف إلا بکتابک حین تری اللہ۔ قوم کی بیٹیوں کی مضبوط شرعی و اخلاقی تربیت کے لیے علیحدہ سے جامعہ ختیجۃ الکبریٰ کے نام سے ایک باوقار ادارہ قائم ہے، جہاں مکمل پردے، محفوظ ماحول اور اسلامی اقدار کے تحت طالبات کو عالمہ کورس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی جیسے عملی مہارتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى۔ دارالعلوم کے تینوں شعبہ جات، شعبہ درس نظامی و عصری علوم، شعبہ حفظ قرآن اور خواتین کے لیے جامعہ ختیجۃ الکبریٰ، جناب پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب کی زیر سرپرستی مسلسل ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 600 طلباء و طالبات یہاں زیر تعلیم ہیں، جو اپنے اپنے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میٹرک اور ایف اے کے امتحانات میں بورڈ کی پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنز اکثر اسی ادارے کے طلباء کے حصہ میں آتی ہیں، جو بلا شبہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان خاص اور اساتذہ کرام کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ طلباء و طالبات پاکستان کے مختلف شہروں اور دیہات سے اس علمی مرکز کا رخ کرتے ہیں اور علم کے موتیوں سے اپنے دامن بھر کر ملک کے طول و عرض میں دین و علم کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ دارالعلوم کے تمام شعبہ جات میں رہائشی طلباء و طالبات کے لیے قیام و طعام کا بہترین انتظام موجود ہے۔ جدید کچن، منظم میس، فلٹر شدہ پینے کا پانی، بجلی کے لیے سولر سسٹم، صاف ستھرے واش رومز، وسیع ہاسٹلز، اساتذہ کی رہائش گاہیں، پھولوں سے مزین کیاریاں اور کھیل کے لیے کشادہ میدان۔ لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا الغرض ہر وہ سہولت میسر ہے جو ایک منظم، باوقار اور مثالی ادارے کی پہچان ہوتی ہے۔ ادارے کے اساتذہ کرام اعلیٰ تعلیمی قابلیت، گہرے دینی شعور اور خلوص نیت سے مزین ہیں۔ انہی کی محنت، لگن اور قربانیوں کے باعث دارالعلوم محمدیہ رضویہ آج پورے علاقے کی پہچان بن چکا ہے۔ اہل علاقہ اس ادارے کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر قسم کی معاونت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ کریم اس عظیم دینی و تعلیمی ادارے کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسے تا قیامت علم و ہدایت کا روشن مینار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا
بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔